نو ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی، اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کے کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے، ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی، ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی. جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مجھے امید ہے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے. علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے. کرک ہے یا پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال، کے پی کے میں کرک. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے. اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے. تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں کیونکہ 10 11 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر 1 دن. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے. اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہے جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10 11 12. تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے. یہ افضل عمل ہے لیکن کوئی لازمی نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے. تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اتریے، بہتر ہے. تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے. نام تو بڑا خاندان رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں. جناب فقیہ الزماں صاحب
اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے پہلی بات تو. اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے. تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں. تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کرے تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی. تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے. نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی تو آپ نے فرمایا صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے. آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں. تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی. تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی. یہ حکم شہر کا ہے. گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی. البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی. یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی. تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے. قربانی واجب کس پر ہے؟ لم سم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی دیکھ لیے گا نیٹ پر. تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو. تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا. تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے. کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. تو اس پر قربانی واجب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے. تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے. اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے
اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے. یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی بجا آوری یہ ٹھیک نہیں. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ دوں. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جی قربانی ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل یہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جس نے قربانی کی تو قربانی ہوگی، نماز سے پہلے کر لی تو آپ نے اس قربانی کو قبول نہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. اب چونکہ بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے گی تو آپ کے لیے قربانی کرنا جائز ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ خود جب تک عید کی نماز نہ پڑھیں قربانی نہ کریں. لیکن اگر کسی نے قربانی کر لی خود نماز پڑھنے سے پہلے تو اگر پورے شہر میں کہیں عید کی نماز ہو چکی تھی تو آپ کی قربانی ہو گئی، عید کی نماز نہیں ہوئی تھی آپ کی قربانی وہ کل ادا ہے.
بہت سے ملکوں میں عید کی نماز پہ پابندی ہے، تو وہاں پر یہ کیا جائے گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ قربانی کریں۔ اگر پورے شہر میں عید کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر آپ جانور قربان کریں، اس سے پہلے قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو فقہا کی ایک رائے یہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ وہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، یعنی صبح صادق کے بعد بھی اگر کسی نے قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ احتیاط اسی میں کہ ایسے جگہوں پہ جہاں عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، بعض کنٹریز ایسے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر آپ زوال کے بعد جانور کو قربان کریں۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں؟ سب سے پہلی بات، 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ، اور یہ گائے بھینس کی گائے کے حکم نہیں ہے، اور بکرا اور دمبا۔ ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے، 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں۔ اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز ہے۔ تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے۔ مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں؟ اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں، لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے، اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو، اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع۔ تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی کیوں۔ البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہیں اور 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے، اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو، اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی جانور کے بارے میں۔ عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی۔ تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں۔ تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں۔ تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں۔ کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے۔
یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں. خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ ہے اتنی خارش ہے، تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے. سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں. بالکل جائز ہے. آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے. البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، ٹھیک ہے. اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں. خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے. اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے. ہاں جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو. اچھا، دوسری بات حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، ناپسندیدہ ہے. لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر یہ کہ نہ کی جائے. اور اگر گائے گابھن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی یعنی پھر بہتر بھی یہی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کو؟ کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں بھائی. یہاں تو کیچڑ بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں. تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ، تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے. اچھا، لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچاری نے کون سے کبیرہ گناہ کیے جن کو آپ کاٹ رہے ہیں. تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری معصوم ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں. وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت بھی اس کا بالکل حلال ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں. اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا. آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوئی. یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی. وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں. البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ گراتے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی. یہ تھا جانور کو گاڑی میں چڑھانا اور اتارنے سے متعلق. اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اب ہم آتے ہیں، میرا خیال ہے عیب والے مسائل تو کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں جانور کو لٹانے، بلکہ اس سے پہلے کہ آپ جب جانور لے کر آئے تو بہت سے لوگوں کی نیت بدل جاتی. آپ جانور لے کر آئے، بچڑا، جب محلے والوں نے آ کے دیکھا تو کسی نے کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ کیا اٹھا کے لے آئے آپ، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا دل بدل گیا کہ یار پڑوسیوں کے یہاں تو بچڑا ہے، وہ تو بڑا ٹائٹ ہے. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جانور کو چینج کروں. تو دیکھیں، اگر آپ نے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت سے نہیں خریدا، ویسے ہی خریدا تھا، بعد میں سوچا تھا کہ میں دیکھوں گا قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی،
تو آپ اس کو بیچ دیں، کچھ بھی کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، جیسے کہ 99% لوگ بقرعید میں قربانی کی نیت ہی سے جانور خرید رہے ہوتے، گھر لانے کے بعد آپ کی نیت بدل گئی، یار وہ پڑوسی جو وسیم بھائی جو بچڑا لے کر آئے ہیں نا، اس پہ الگ ہی نور برس رہا ہے، اور وہ ہمارے بچڑے کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا بچڑا تو احساس کمتری میں آئے نہ، ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. تو اب آپ نے ارادہ کیا یہ بچڑا آپ کسی کو پہنا دیں، تو بالکل جائز ہے. جیسے کسی نے آپ کو پہنایا تو آپ بھی کسی کو وہ بچڑا پہنا سکتے ہیں. تو لیکن پہنانے کے بعد ہوگا یہ کہ اگر آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ جو بچڑا لے کر آئے تھے یا بکرا لے کر آئے تھے، فار ایگزامپل وہ 1 لاکھ کا تھا، آپ نے آگے بیچا 1,20,000 میں، اور اب نیا بچڑا لائے دوبارہ 1 لاکھ کا، تو یہ 20,000 کا جو پروفٹ ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں، بلکہ 20,000 کا پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے جب پرانا جانور آپ بیچیں گے تو نیا جانور یا تو اسی کی قیمت کا ہو یا اس سے زیادہ کی قیمت کا، اس سے کم قیمت کا لے کر آ گئے تو پروفٹ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اہم بات ہے. بیچنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا جیسے کسی نے پہنایا تو آپ بھی پہنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن پروفٹ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کی نیت سے جب آپ نے جانور خریدا ہے، جب آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے خرید لیا تو اب اس میں پروفٹ کمانا آپ کے لیے جائز نہیں رہا. آپ بچڑا لے کر آئے، پورا بچڑا اپنے لیے لے کر آئے آپ قربانی کی نیت سے، تو یہاں آپ نے ارادہ کیا، محلے والے آ گئے، وسیم بھائی نے کہا یار ایک حصہ ہمیں بھی دے دو یار، تو آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ نے کہا چل بھائی، تو آپ اس میں سے حصے بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے کہ اس جانور میں آپ سب کو شریک کر لیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے گائے خریدی تو اب وہ پوری گائے آپ کے، ایک حصہ بھی آپ اپنا اس میں رکھ سکتے ہیں، 6 حصے دوسروں کو دے سکتے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہو گئی. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آج میرے پاس عصر کے بعد ایک بندہ آیا، میں بچڑا لایا تھا، صبح جب میں نے دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا. ان کی ورڈنگ یہی تھی، انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال تو آدمیوں کے ہوتے ہیں، جانوروں کی تو موت واقع ہوتی ہے بھائی. خیر اس کا انتقال ہو گیا تو مالدار آدمی جس پر قربانی واجب تھی، اگر اس کا جانور بقرعید سے پہلے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے. ہاں دوبارہ قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مہنگا پہلا جانور تھا اتنا ہی دوسرا بھی ہو، نہ سستا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب آپ پروفٹ نہیں کما رہے اس پہ، تو اس لیے وہ تو اللہ نے نہیں اس کو اٹھا لیا پہلے. تو اس جانور کو ذبح کر کے مرنے سے پہلے گوشت کھا لیں یا قصائی کو بیچ دیں، اور جو آپ نیا جانور لے کر آئیں گے وہ یعنی وہ بیچ اس لیے دیں یا گوشت اس لیے تاکہ وہ اس نے بھی گوشت ہی یعنی گوشت کے طور پر ہی قصائی نے بھی استعمال کرنا ہے اس کو. تو جانور اگر مر گیا، آپ نیا جانور اگر لے کر آئے ہیں تو نئے جانور میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والے جانور سے وہ مہنگا ہو، وہ سستا بھی لا سکتے ہیں. آپ پورے بچڑا لے کر آئے تھے تو اب کوئی بات نہیں، ایک دمبا کر لیں چھوٹا موٹا آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی مہنگا ہو. اگر جانور مر جائے تو بس آپ نے ایک واجب اپنے ذمے سے پورا کرنا ہے، تو وہ سستا جانور بھی کر سکتے ہیں. اور اگر غریب آدمی جانور خرید کے لایا تھا قربانی کی نیت سے، وہ جانور مر گیا تو بس غریب کو ثواب مل گیا، دوبارہ اس پر قربانی واجب پہلے بھی نہیں تھی اب بھی واجب ہے. تو یہ ہو گیا جی. اچھا اب ہم چلتے ہیں قربانی کے مسائل میں ذبح کی طرف. جانور ذبح کرنے میں بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ قصائیوں کے حوالے چھری کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہندو بھی بہت سے قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گائے کی گردن پہ یا جانور کی گردن پہ جو چھری چلانے والا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی ہو، رسی باندھنے والا کوئی بھی ہو، چھری چلانے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں. اور تو بلا وجہ خامخواہ میں کوئی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں تو اب یہ نہیں کہ لیبارٹری چیک کے لیے بھیج دیا آپ نے اس کو کہ ہے بھی کہ نہیں، اتنی تحقیق کی ضرورت نہیں. تو بس یہ پہلے تحقیق کر لیا کریں بھائی، مسلمان ہو، توحید پرست ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا تو نہیں سمجھتے. تو جو توحید کا عقیدہ ہے نا وہ بہرحال پہلے ضروری ہے. جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. تو اس کے بغیر جانور کا ذبیحہ جو ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرک ہے تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں. ایک بات. دوسری بات، قصائیوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ قصائی جو ہے وہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں، پان ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہوتے ذبح کرتے، سب نہیں کرتے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. تو اگر جان بوجھ کر کسی نے تکبیر چھوڑ دی ہے تو بھی جانور مردار ہو جائے. اس لیے قرآن مجید میں صاف اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ.
تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جو لوگ جانور کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو چاہیے زور سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری پھیرنے والے کو یاد آ جائے اور وہ غفلت نہ کرے اس بارے میں۔ ہاں اگر بھولے سے رہ گیا، اس بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، تو وہ جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان کر تکبیرات چھوڑ دینا یہ بالکل اس سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ بعض اب ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے چھری چل نہیں رہی ہوتی تو دوسرا بھی ہاتھ لگا دیتا ہے، یار ہم دونوں مل کے چھری چلا دیتے ہیں۔ تو دو آدمیوں نے اگر چھری چلائی ہے تو پھر دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، دونوں میں سے ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا خیال کیا کریں۔ اور ویسے بھی جانور کو خود ذبح کیا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے والا جس کی قربانی ہے نا وہ خود ذبح کرے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک کوتاہی جو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، قصائی جانور ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کٹنے کے بعد حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف 4 رگیں کاٹ کے جانور کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بلیڈنگ زیادہ ہو، اس کا خون نکل جائے باڈی سے۔ قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کون اتنی دیر جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خواتین کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض گائنی کی ڈاکٹر کہتی ہے کون اتنی دیر انتظار کرے گا، لاؤ چاقو کینچی لاؤ، پیٹ چاک کرو اور آپریشن کر کے بچہ باہر نکالو، ہم نے دوسرا کیس بھی نمٹانا ہے۔ تو ہر آدمی جلدی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو قصائی تو آپ کو پتا ہے اس وقت جیٹ طیاروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بقرعید والے دن، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جانور کی 4 رگیں کاٹیں پھر چھوڑ دیں، بلیڈنگ ہوگی، خون نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یار بس جلدی سے نا اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں گردن میں، اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے اور جلدی مردار ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلیڈنگ ہونی چاہیے، خون نکلنا چاہیے، نکلتا نہیں ہے۔ تو اس سے 3 نقصان، پہلا نقصان مکروہ عمل ہے، یہ شریعت میں یہ طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا نہیں بتایا۔ دوسرا نقصان، جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا نقصان، گوشت کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ایک اور نقصان، گوشت میں جو بیماریاں ہیں آپ کو پتہ ہے بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ بلڈ اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں، اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 فائدے جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو، اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا، جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا، اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ قصائی حضرات ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے، بھائی میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شرافت سے کنٹرول میں آ نہیں رہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں، آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے، اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے، اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے، ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی۔ تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا، میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں۔ اچھا بھائی، اب مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم میں تول کے گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، خوب اچھی طرح سمجھ۔ گوشت سودی اموال میں سے ہے، لہذا گوشت کے جب 7 حصے ہوں گے تو تول کے ہوں گے، یہ خوب سمجھ۔ لوگ کہتے ہیں ہم راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سودی اموال میں سے ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ کلپ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے بس علماء کی بات پر اعتماد کر لیں، اس کو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے۔ اگر تول کے تقسیم سے بچنا چاہیں تو 60 ڈھیریاں بنا کر 7 میں کلیجی ملا دیں، تو پھر تول کے تقسیم کرنا واجب نہیں رہے گا۔ اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کریں۔ تو اور پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ تولیں بھی اور کلیجی بھی ملا دیں 7 ڈھیریوں میں، تاکہ اگر تول میں گڑبڑ ہو گئی ہو تو کلیجی اس جو ادھر اگر تھوڑا سا گوشت زیادہ چلا گیا تو اس کے مقابلے میں ادھر کلیجی آ جائے تو سود سے بچت ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، بلکہ پہلے سمجھا بھی چکا ہوں کئی دفعہ کہ سودی اموال میں عقل نہیں چلتی ہے۔ جب شریعت نے برابری کا حکم دیا تو بس برابری ہے، تو گوشت بھی سودی اموال میں سے ایک مال ہے۔ جیسے 10 روپے دے کے کوئی 11 روپے نہیں لے سکتا نا، تو اسی طرح گوشت میں بھی ایسے ہی ہے، تو یہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، قربانی کے حصے داروں میں اگر کوئی شخص حرام آمدن والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی قربانی میں اعلان لکھ کے لگانا چاہیے کہ بھائی حرام آمدن والے شرکت نہ کریں، یا پہلے سے سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ایک الگ سے ایسی گائے ہو جو صرف حرام آمدن والوں کا اس میں حصہ ہو، تاکہ اس میں قربانی ہوئی نہیں، وہ گوشت ذبح کر کے ویسے ہی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بعض مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے
کہ وہ پہلے سے جو ہے نا کچھ حصے ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے. تو لیکن اگر آپ گھر کی گائے لائے ہیں یا ویسے کسی گائے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی حرام آمدن والا آ گیا، لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے تو پھر شریعت نے ہمیں بلا وجہ کے تجسس کا حکم نہیں دیا. یہ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے میں حلال کماتا ہوں، بس اس کی زبان پر اعتماد کرنا ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ نے کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اب یہ نہیں کہ آپ اپنی گائے کے بارے میں تحقیقات کرتے پھرنے اس میں حرام تو ہے کہ نہیں ہے. وہ گناہ پھر انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا ہے. اگر انہوں نے خود سے جان کر کسی حرام والے کو شامل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوں گے. تو آپ کو اگر جب تک پتہ نہیں ہے تو شریعت میں یہی حکم ہے ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا ہے تو ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے اس میں. اچھا، یہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. گوشت جب آپ کے ہاں آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے. رشتہ داروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعوتیں آپ کرتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں ہی میں، تو اس لیے آج کل یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1/3 صدقہ کر دیں، 2/3 گھر میں رکھ لیں جس میں آپ دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں خود بھی کھا رہے ہیں. اور علماء نے بیان کیا بھائی جس کی اولاد زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہیں، اور تو وہ اگر پورا گوشت بھی گھر میں رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا حق پہلے، کیونکہ وہ اگر دمبا بیچارے نے ذبح کیا اور وہ 1/3 صدقہ کر دے گا تو 8-10 بچے، تو پھر وہ میرا خیال ہے وہ غریب آدمی کے بچے، تو پھر تو پورے سال بیچاروں کو گوشت نہیں ملتا. تو ایسے غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر پورا گوشت بھی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اور 1/3 گوشت صدقہ کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اطعم القانع والمعتر، کہ خود بھی کھاؤ اور کلو منہا، خود بھی اس میں سے کھاؤ اور محتاجوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ. خود بھی کھانا چاہیے، محتاجوں کو بھی کھلانا چاہیے. ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی، جو مرحوم ہے، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا. اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے. جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ. اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کرا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا. تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے. اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ. اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا. پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم. اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بالکل جائز ہے. آپ ایک گائے لے کر آئے
تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور قربانی کا، یعنی بیٹے کا لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں اور اپنی قربانی بھی کر لیں، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی، دیکھیں جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں، تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں، اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت، کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کرنا تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، تو جانور کو راحت دینے کا ہمیں حکم ہے، تکلیف سے اس کو بچانا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مسائل دماغ میں آ جائیں جو لوگ زیادہ۔ ہاں ایک اہم مسئلہ یہ، بعض جانور بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے، جیسے بعض میاں کنٹرول میں نہیں آتے، بعض بیویاں کنٹرول میں نہیں آتی، بعض بچے کنٹرول میں نہیں آتے، اور بعض دفعہ آپ کا ملازم کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو اس طرح بعض دفعہ آپ ایسی گائے لے آتے ہیں کہ وہ گائے ابھی ہمارے 2-3 سال پہلے محلے میں ایک بچڑا آیا، وہ ایسا خونخوار قسم کا بچڑا کہ وہ کسی کو قریب ہی نہ آنے دے، تو ایک قصائی آیا، اس نے کہا ابے دیکھو ایسی کی تیسی میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور بغیر کچھ کہے نا وہ بچڑے کے قریب چلا گیا۔ جو وہاں بچڑے کے قریب لوگ تھے نا ان کا بیان ہے کہ وہ ایسے اچھلتا ہوا قصائی بچڑے کے پاس گیا کہ جیسے ڈرتا ہی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں ہمیں چند سیکنڈ کے بعد ہمیں یہ لگا کہ صرف بچڑا ہے، قصائی ہے نہیں یہاں پہ کہیں، تو ہم حیران، یہ قصائی کیا کہاں، یعنی بچڑے نے اتنی اسپیڈ کے ساتھ اس کو لات ماری ہے کہ قصائی مارکیٹ سے شارٹ، تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھا وہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو وہ فنٹر گیری بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا جانور جو بہت ہی شرارتی ہو، قابو میں نہ آ رہا ہو، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کسی گولی وغیرہ سے مار دیں، گرا دیں اس کو بندوق سے، اور پھر ذبح کر لیں تو بھی جائز ہے، یا اور کسی طریقے سے اس کو قابو میں لانے کے لیے یہاں پر اس کے گردن پہ کھڑے کھڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں اس کو، یعنی 2 دھاری چاقو آپ نے گردن پہ لگایا اور اس کو چاروں رگیں کاٹ ڈالی تو بھی جائز ہے۔ تو بہتر سنت طریقہ تو یہی کہ لٹا کے گلے پہ چھری چلائی جائے بچڑے کے، لیکن اگر وہ بے قابو بچڑا ہے تو کھڑے کھڑے بھی مجبوراً اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر گولی ماری آپ نے اس کے گرانے کے لیے اور گولی سے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر حرام ہو جائے گا، چاہے گولی پہ تکبیر بھی کیوں نہ پڑی ہو، کیونکہ گولی کا شکار جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو اس لیے دھاری دار چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور اگر بھاگ گیا اور آپ نے اس کو چاقو مارا پیچھے سے تکبیر پڑھ کے، اور تیر مارا یا چاقو مارا، آج کل لوگ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو تیر ویر بھی لوگ گھروں میں لا کے رکھ رہے ہوں گے، تو تیر مارا دھاری دار چیز، وہ تیر اس کے جا کے لگا، یا چاقو آپ نے مارا وہ چاقو اس کے لگا، اس سے وہ زخمی ہو گیا، اس سے وہ نیچے گرا، آپ فوراً بھاگیں جا کے اس کو ذبح کریں، لیکن آپ فوراً بھاگے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ دھاری دار چیز سے شکار اگر کیا تو پھر اگر آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا اور اس دوران جانور مر جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ نے تیر پھینکتے ہوئے یا چھری پھینکتے ہوئے آپ نے تکبیر پڑھی ہو، اللہ کا نام لی۔ لیکن اگر آپ قریب پہنچ گئے اور زندہ تھا وہ، تو پھر آپ نے ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہو، یا آپ نے تیر سے شکار کیا یا چاقو سے شکار کیا، اس کا یعنی نیزہ مارا اس کے اوپر، اور وہ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے نہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے تو بھی وہ حلال نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کے باوجود وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہے، لیکن گولی کا شکار کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ بلا وجہ جانور کو گولی سے مار کے گرانا یا اسے بے ہوش کر کے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے،
اس لیے کہ جانور کو جب آپ بے ہوش کر دیتے ہیں تو پھر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو خون صحیح طرح سے اس کا نہیں نکلتا، جو ذبح کے مقاصد کے خلاف ہے، اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جانور پہلے ہی نہ مر چکے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یاد رکھیں بقرعید کے 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا طیبوا بہا انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے آج ہمارے یہاں جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے ان کی سنت ہے، تو عبادت کو عبادت والے انداز ہی میں کیا جائے گا۔ اس وقت ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، دل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ سیڑیاں بجانا اور ہوٹنگ کرنا اور ایسے اچھلنا یہ بہت بالکل نامناسب حرکت ہے۔ وہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ کا کوئی شو نہیں ہو رہا، بلکہ ایک عبادت ہو رہی ہے اللہ کے لیے۔ ایک اپنے مال کو آپ، ایک نفیس مال کو اور ایک جان کو آپ قربان کر رہے ہو اللہ کی خاطر، تو عبادت ہی ہونی چاہیے، اور اس وقت دعا پڑھنی چاہیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا کسی کو یاد نہ ہو تو ویسے ہی زبان سے کہہ دے اللہ یہ میری طرف سے، اور میں نے تیری طرف رخ کیا، اور یہ میری طرف سے صرف تیرے لیے قربانی ہے، اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں۔ یہ دل میں نیت کر لے، زبان سے اچھے الفاظ کہہ دے کہ اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے اس کو، تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ ہے قربانی کا گوشت اسٹور کتنے دن کر سکتے ہیں، جتنے دن چاہیں، فریج جب تک آپ کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں، وہ ایک آدمی نے اپنا بکرا دیکھا جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، بکرا ذبح کیا تھا نا اس نے، لیکن اس بکرے کی ایک ٹانگ جو ہے نا وہ نہیں تھی، تو اس نے بکرے سے پوچھا بھائی تیری ایک ٹانگ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ ابھی تک تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پہنچی نہیں۔ تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا اسٹور نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ 6-7 مہینے، گوشت کی ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ کھائیں بھی کھلائیں بھی، اللہ تعالیٰ کو کھلانے والے بھی پسند ہیں۔ اور قربانی میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کو حرام کر دیا بقرعید کے دنوں میں، اسی وجہ سے حرام کر دیا کہ ہم تاکہ قربانی کا گوشت استعمال کر سکیں۔ تو قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور روایت میں ہے کہ ہر اونٹ سے کچھ نہ کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا، تو اس لیے مبارک گوشت ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ اللہ تو بھائی دال چاول بھی کھلا رہا ہو اپنی طرف نسبت کر کے تو بھی بڑی چیز ہے، وہ اللہ ہمیں گوشت کھلا رہا ہے، تو یہ وہ گوشت نہیں ہے جو پورے سال ہم کھاتے ہیں، یہ وہ گوشت ہے جو صرف 3 دن اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی طرف نسبت کر کے ضیافت کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ تمہاری ضیافت، بڑی مبارک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا کہ قصائی کو گوشت کی اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، قصائی کو الگ سے اجرت دیں، گوشت ویسے ہی بیٹھا ہو تو کھانا وانا گوشت پکا کے کھلا سکتے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت جو الگ سے قصائی لوگ سائڈوں پہ نکال لیتے ہیں، پٹ کا گوشت الگ کر دیا، چانپیں ادھر کر دی، بہت ہاتھ گھوم رہے ہوتے ہیں بعض قصائیوں کے، تو